बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी बनी इसराइल के उन 3 आदमियों के ऊपर बनी है। एक अंधा था, एक कोढ़ी था, एक गंजा था। अल्लाह ने उनकी आजमाइश और उनका इम्तिहान लेने के लिए उनके साथ एक गेम खेला। चलिए देखते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। अल्लाह ने मुझे अंधा बना दिया है। मुझे तो रास्ता भी नहीं समझ में आता। मैं आगे कैसे जाऊं? लगता है ये सब्जी की दुकान है। मैं सब्जी वाले से पूछता हूँ कि ये सब्जियाँ कितने की हैं। जब अंधा सब्जी की दुकान पे पहुंचता है तो वहाँ पे गंजा और कोढ़ी भी खड़ा रहता है। कोढ़ी बहुत ही बदसूरत दिखता है, उसके चेहरे पे बहुत सारे दाने होते हैं। अंधा जब सब्जी की दुकान पे पहुंचता है तो सब्जी वाले को आवाज़ लगाता है, पर सब्जी वाले की कोई आवाज़ नहीं आती। वहीं पे 2 आदमी खड़े होते हैं और अंधे आदमी से कहते हैं, भैया यहाँ पे सब्जी वाला नहीं है, हम लोग भी बहुत देर से खड़े होकर इसका इंतज़ार कर रहे हैं। सब्जी मंडी जाना पड़ेगा और वहीं से सब्जियां खरीद के लाना पड़ेगा, वरना ऐसे बहुत देर हो जाएगी, हम लोग रात का खाना कैसे खाएंगे। गंजा आदमी कहता है, हाँ हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, चलो मैं तुमको सब्जी मंडी पहुंचा देता हूँ और मैं भी वहाँ से सब्जी ले लूँगा। काफ़ी देर हो जाता है सब्जी वाले का इंतज़ार करते करते, पर सब्जी वाले को आने में बहुत समय लग जाता है और अंधे और गंजे दोनों मार्केट चले जाते हैं। गंजा अंधे से कहता है, भैया तुम नहीं देख सकते पर मैं देख सकता हूँ। जहाँ हम आए हैं वहाँ की बाज़ार बहुत महंगी है। हम जैसे गरीबों का यहाँ से कुछ भी लेना बिल्कुल ही नामुमकिन है। चलो फिर भी अंदर चल के सबके दाम पता कर लेते हैं, इन सब्जियों के क्या दाम हैं। अंधा बाज़ार पहुंचता है तो वहाँ पे एक छोटी बच्ची की आवाज़ आती है। अंधा उस बच्ची के पास जाता है और पूछता है, बिटिया यहाँ सब्जियों के कैसे दाम हैं? वो लड़की बताती है, भैया यहाँ बहुत महंगे दाम हैं। अंधे और गंजे दोनों बाज़ार में पहुँचते हैं तो गंजा देखता है कि कोढ़ी भी बाज़ार में आया है, पर वो कुछ बोलता नहीं है, बस कोढ़ी को देखता रहता है। अंधा सब्जी वाली से पूछता है, दीदी कद्दू कितने के हैं? दीदी लौकी के दाम कितने हैं? दीदी मिर्चों के दाम कितने हैं? दीदी बैगन के दाम कितने हैं? अरे भैया, सब्जी लेना है तो लो, तुम दाम क्यों पूछ रहे हो? वैसे भी ये सब्जियां बहुत महंगी हैं और तुम लोग तो लगता है बहुत गरीब हो। ऐसा करो, यहाँ मार्केट से चले जाओ, तुम लोग सब्जियां नहीं ले सकते। सब्जी के दाम सुन के गंजिया और अंधा दोनों अपने घर चले जाते हैं और वो सब्जी नहीं लेते हैं, क्योंकि सब्जियां बहुत महंगी थी और उनकी इतनी औकात नहीं है जो इतनी महंगी सब्जी ले पूजा ले। दीदी, उधर देखो कितना बदसूरत लड़का खड़ा है, उसके चेहरे पे कितने दाने हैं और वो लगता है कोई कोढ़ी है। अंजलि दूर रहे, दूर, ऐसे लोगों से दूर रहा जाता है वरना ये बीमारी सबको लग जाती है। बाप रे बाप। कोढ़ी उन लड़कियों की बात सुन के बहुत दुखी होता है और अपने मन में सोचता है, अल्लाह ने मुझे ऐसा क्यों बनाया है। सब्जी ले लो, सब्जी, सब्जी वाला आया, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी, सब्जी वाला आया, सब्जी ले लो। अल्लाह के नाम से कोई दे दे बाबा को, अल्लाह के नाम से कोई दे दे बाबा को, कोई है अल्लाह के नाम से दे दे। ओहो, यहाँ खुद तो खाने के लिए नहीं है और ये बाबा लोग और सर पे आके बैठ जाते हैं। चलो देखते हैं क्या मांग रहा है। भैया दे दो बाबा को, अल्लाह के नाम से, अल्लाह तुम्हें खुश रखेगा। कोढ़ी बाबा की तरफ मुंह नहीं करता है, वो अपने पीठ की तरफ से खड़ा होता है और कहता है, बाबा तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं, कृपया, मैं खुद एक लाचार मजबूर इंसान हूँ,
مجھے کوڑ کی بیماری ہے اور یہ بیماری ایسی ہوتی ہے لوگ اس کو دیکھ کے دور بھاگتے ہیں، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم بھی مجھے دیکھ کے منہ بناؤ۔ ویسے بھی تمہیں دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ گھر بھی کرائے کا ہے۔ اگر اللہ مجھے دیتا تو میں تم کو ضرور دیتا، پر اللہ نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا، اس لیے میں بھی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ فقیر کوڑی سے کہتا ہے کیا تم اچھا ہونا چاہتے ہو؟ کیا تم ٹھیک ہونا چاہتے ہو؟ تو ٹھیک ہے، میں ابھی اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تم کو ضرور اچھا کر دے گا۔ فقیر کوڑی سے کہتا ہے میں تم کو ایک ایسا اللہ کا کلام بتاتا ہوں، اگر وہ کلام تم 3 دفعہ پڑھو گے تم ابھی اچھے ہو جاؤ گے۔ کوڑی کہتا ہے ہاں 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 مجھے ضرور بتاؤ وہ کون سا کلام ہے، میں ضرور پڑھوں گا، مجھے اچھا ہونا ہے۔ فقیر کہتا ہے جیسے جیسے میں یہ دعا پڑھوں گا تم بھی ویسے ہی پڑھنا۔ یا ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ کوڑھی فقیر سے کہتا ہے اس دعا کا کیا مطلب ہے، میں نے کیا بولا ہے؟ فقیر کہتا ہے تم نے بولا ہے یا ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اس کا مطلب یہ ہے یا اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے، تو مجھے اس بیماری سے نجات دے، میری حفاظت کر، کیونکہ تو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ارے مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا کہ میرے ہاتھ اچھے ہو گئے۔ پہلے تو میری انگلیاں مڑی مڑی تھی، میں ہاتھ بھی نہیں کھول پا رہا تھا، اب دیکھو میرے ہاتھ اچھے ہو گئے اور میرا منہ بھی اچھا ہو گیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے مجھے اچھا کر دیا۔ ارے فقیر مجھے بتاؤ، میں بہت غریب ہوں، میرے پاس تو رہنے کے لیے کوئی گھر بھی نہیں، کیا تمہیں کوئی ایسی دعا پتہ ہے جس کو پڑھتے ہی میں امیر اور کروڑ پتی بن جاؤں؟ فقیر کہتا ہے اگر تم روزانہ 100 مرتبہ یا وہابو پڑھو گے تو اللہ تمہیں اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ تم سنبھال نہیں پاؤ گے۔ اتنا کہہ کے فقیر وہاں سے چلا جاتا ہے اور روزانہ کوڑی اللہ کا یہ نام ورد کرتا ہے۔ کوڑی جب صحیح ہو جاتا ہے اور روزانہ اللہ کے نام ورد کرتا ہے، 1 ہفتے بعد تب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو دیکھتا ہے اس کے دروازے پہ ایک اونٹنی کڑی ہے، اور وہ آس پاس والے گاؤں میں جا کے پتہ کرتا ہے یہ اونٹنی کس کی ہے۔ سب کہتے ہیں بھائی میری تو نہیں ہے اور یہ اونٹنی یہاں پہ کسی کی بھی نہیں ہے۔ تو کوڑی سوچتا ہے اگر یہ اونٹنی کسی کی نہیں ہے تو میں پال لیتا ہوں۔ کوڑی اس اونٹنی کو پال لیتا ہے۔ چچا چچا آپ کا کھانا رکھا ہے باہر، آ کے کھا لیجئے، اماں جان نے بھیجا ہے، کہا ہے چچا کو دیا نا۔ ارے بیٹا باہر بینچ پہ رکھ دو، میں ابھی آتا ہوں۔ چچا دال چاول باہر رکھا ہے۔ چچا اچھا ہوا آپ آ گئے، اب چلو جلدی جلدی کھانا کھا لو ورنہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا، پھر تم کھانا نہیں کھا پاؤ گے۔ بیٹا اللہ تمہیں سلامت رکھے، تم کتنی میری سیوا کرتے ہو، میری تو کوئی اولاد ہی نہیں لیکن تم میرا بہت خیال رکھتے ہو۔ کوئی ہے اللہ کے نام سے دے دو، بھوکے کو کھانا کھلا دو، کوئی ہے اللہ کے نام سے دے دو، بھوکے کو کھانا کھلا دو۔ بابا کی آواز سن کے اندھا آدمی فوراً گھر سے باہر نکلتا ہے۔ اندھا آدمی بابا سے کہتا ہے میں خود نہیں دیکھ سکتا، میں تو تمہیں کچھ دے بھی نہیں سکتا، میں تو کھانا بھی نہیں پکا پاتا ہوں، میں گھر کا کوئی کام کاج نہیں کر پاتا ہوں، بتاؤ میں تمہیں بھلا کیا دوں گا؟ ہاں لیکن آج میرے پاس کھانا آیا ہے، چلو اندر چلو اور تم میرے ساتھ کھانا کھا لو۔ اندھا آدمی فقیر کو لے کے اپنے گھر کے اندر چلا آتا ہے اور کہتا ہے میرا کھانا کھانے کا ٹائم ہے، چلیے آپ بھی میرے ساتھ کھانا کھائیے۔ لیکن وہ تو فرشتہ ہوتا ہے، وہ کھانا کیسے کھا سکتا ہے؟ وہ آدمی کے ساتھ اندر تو چلا آتا ہے لیکن
آدمی کہتا ہے آپ پیٹ بھر کے کھانا کھائیے گا، شرمائیے گا نہیں۔ فرشتہ آدمی سے پوچھتا ہے بھیا تم تو اندھے ہو، تم نے دنیا میں کیا دیکھا ہے؟ تم تو کچھ دیکھے بھی نہیں ہو۔ اللہ نے کتنی اچھی اچھی نعمتیں بنائی ہیں، کتنی اچھی اچھی چیزیں بنائی ہیں، تمہاری کیا کوئی اچھا اور کوئی تمنا ہے؟ اندھا آدمی کہتا ہے ہاں میری بھی ایک اچھا ہے، میں چاہتا ہوں اللہ رب العزت مجھے میری آنکھیں واپس کر دے تاکہ میں دنیا کو دیکھ سکوں، اللہ کی ان ساری نعمتوں کو دیکھ سکوں جو اللہ نے ہر انسان کے لیے بنایا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کی مجھے ایک دعا ایسی یاد ہے کہ جس کو پڑھنے سے نگاہیں تیز ہو جاتی ہیں اور آنکھ کی روشنی واپس آ جاتی ہے، کیا تم وہ دعا پڑھ کے اپنی آنکھ واپس لانا چاہتے ہو؟ اندھا آدمی بولتا ہے ہاں ہاں ضرور میں وہ دعا پڑھنا چاہوں گا، اب تم مجھے جلدی سے وہ دعا بتا دو، وہ کون سی دعا ہے جس کو پڑھنے سے اللہ رب العزت آنکھ کی روشنی واپس کر دیتا ہے؟ فرشتہ کہتا ہے جیسے جیسے میں دعا پڑھوں گا تم بھی ویسے ہی دہرانا۔ فَكَشَّفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ الْحَدِيدُ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ الْحَدِيدُ۔ جیسے ہی اندھے آدمی کی آنکھوں میں روشنی آ جاتی ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے سامنے کھڑا ایک فقیر کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے بھیا مجھے تو تم دکھ رہے ہو، تم وہی فقیر ہو نا جس نے مجھے دعا بتائی ہے؟ فرشتہ کہتا ہے ہاں میں وہی فقیر ہوں جس نے تمہیں دعا بتائی ہے، اب میں تمہیں دولت مند ہونے کی دعا بتاؤں گا، تم اس کو پڑھنا اور تم انشاءاللہ بہت دولت مند ہو جاؤ گے۔ روزانہ سونے سے پہلے 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لینا، انشاءاللہ تم جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ اسی طرح اندھا آدمی ایک بکری خریدتا ہے اور اسے اپنے گھر پہ لے کے آتا ہے۔ جب وہ بکریوں کو پالتا ہے وہ بکری بہت سارے بچے دیتی ہے اور اس بچے سے اتنے بچے ہو جاتے ہیں کہ سنبھالے نہیں سنبھلتے ہیں۔ دھیرے دھیرے وہ اندھا آدمی اتنا امیر ہو جاتا ہے، اتنا کروڑ پتی ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس بہت سارے پیسے ہو جاتے ہیں۔ وہ اندھا آدمی بکریوں کو بیچنے کا کاروبار چالو کر دیتا ہے اور گوشت کٹوا کے بکریوں کا بیچتا ہے اور بہت ہی زیادہ پیسے کماتا ہے۔ سبزی لے لو سبزی، ہری بھری سبزی، ٹماٹر لے لو ٹماٹر، سستے سستے ٹماٹر، لوکی لے لو، بیگن لے لو، سبزی لے لو، ارے ہے کوئی سبزی لینے والا؟ کوئی ہے جو بابا کو کھانا کھلا دے، کوئی ہے جو بھوکے کو کھانا کھلا دے، ارے کوئی اندر ہے جو بابا کو کھانا کھلا دے، کوئی ہے جو بھوکے کو کھانا کھلا دے۔ ارے اتنی رات میں کون آ گیا بھوکا؟ چل کے دیکھنا پڑے گا دروازے پہ کون ہے۔ بوڑھا آدمی گھر سے باہر نکلتا ہے تو فقیر سے کہتا ہے کیوں بھیا کیوں شور مچا رہے ہو، رات میں سونے بھی نہیں دیتے، کیا دقت ہے؟ فقیر کہتا ہے بھیا مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلا دو۔ بوڑھا آدمی کہتا ہے کھانا تو ابھی پک رہا ہے اور تم کو کھانا کھانا ہے تو انتظار کرو، تب کھانا بن جائے گا تو کھا لینا۔ بوڑھا آدمی فقیر سے کہتا ہے کہ میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، اس لیے میں جلدی کوئی کام نہیں کر پاتا ہوں، دھیرے دھیرے کام کرتا ہوں تب جا کے کھانا یا گھر کا کام ہو پاتا ہے، اگر میں جوان ہوتا تو میں فٹ فٹ کھانا پکا دیتا، اب تک تم کھا لیتے۔
बूढ़ा आदमी फ़कीर से बताता है कि मैं अभी कंवारा हूँ। असल में मैं बचपने से ही गंजा था, जिस वजह से मेरी शादी नहीं हो पाई। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अब तो मुझसे कोई शादी भी नहीं करेगा, इसीलिए मुझे घर का सारा कामकाज अकेले ही करना पड़ता है। मेरा घर संभालने के लिए भी कोई नहीं है। फ़कीर कहता है, इसका मतलब जवानी में भी तुम्हारे बाल नहीं आए थे, इस वजह से तुम्हारा कहीं रिश्ता नहीं हो पाया। लेकिन तुम फ़िक्र मत करो, मुझे अल्लाह के वो नाम आते हैं जिससे तुम खूबसूरत और जवान हो जाओगे। अगर तुम अल्लाह के ये नाम रोज़ाना पढ़ोगे तो तुम फिर से जवान हो सकते हो। बूढ़ा आदमी कहता है, हाँ हाँ, मैं ज़रूर पढ़ूँगा। अब मुझे जल्दी से बताओ, अल्लाह के वो कौन से नाम हैं जिसको पढ़ने से मैं जवान और ख़ूबसूरत हो सकता हूँ? फरिश्ता कहता है, जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तुम भी बिल्कुल वैसे ही पढ़ो। अगर तुम मेरी तरह पढ़ोगे तभी तुम खूबसूरत और जवान हो सकते हो। या जमीलू या अल्लाहु या जमीलू या अल्लाहु या जमीलू या अल्लाहु या जमीलू या अल्लाहु या जमीलू या अल्लाहु। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मैं तो बिल्कुल जवान हो गया हूँ और मेरे सर पे काले काले बाल हैं और मेरे चेहरे पे काली काली दाढ़ी है। अब तो मैं बहुत खूबसूरत हूँ। गंजा आदमी फरिश्ते से कहता है, मेरे जवान होने से कोई फ़ायदा नहीं, मैं बहुत गरीब हूँ। भला कोई लड़की गरीब से शादी क्यों करेगी? मैं तो कोई भी सुख नहीं दे सकता। मेरे पास घर नहीं है रहने के लिए, मैं किराए के घर पे रहता हूँ। भला मैं अपनी बेबी को कहाँ रखूँगा? फरिश्ता कहता है, घबराओ मत, उसके लिए भी मेरे पास एक उपाय है। तुम सोने से पहले 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ के सोना, इंशाअल्लाह तुम बहुत अमीर और करोड़पति हो जाओगे। इतना कह के फ़कीर वहाँ से चला जाता है। तीनों ही बहुत पैसे वाले हो जाते हैं। अंधा अपनी शहज़ादी के साथ अपने कमरे में बैठा होता है और उन लोग खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। अंधे के पास काफ़ी महल, नौकर चाकर सब कुछ हो जाता है। गंजा भी बहुत पैसे वाला हो जाता है और वो पहले से काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है और वो अपनी शहज़ादी के साथ कमरे में खड़ा होता है। उन लोग भी काफ़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। आज मालिक के लिए मैं अपने हाथों से अच्छे अच्छे खाने पकाऊंगा। देखते हैं मालिक मुझे क्या इनाम देते हैं। जब तलक इस लड़के के अंदर बीमारी थी तब तक कोई लड़की इसे पसंद नहीं करती थी। सारी लड़कियां दूर से देख के ही भाग जाती थीं। अब ये लड़का अच्छा हो गया है और इसके पास कोई भी बीमारी नहीं है, तो इसके पास बहुत सी लड़कियों का रिश्ता आता है और सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की से इसकी शादी हो गई है। इन दोनों भी बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ओहो, आज तो मैं बहुत शानदार खाना पकाऊंगी। सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट खाना मैं पकाती हूँ और मालिक को खिलाऊंगी। देखती हूँ मालिक मुझे क्या इनाम देते हैं। दोस्तों, ये कहानी कोढ़ी, अंधे और गंजे की थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बेशुमार अता किया। अल्लाह जब चाहता है देता है और अल्लाह जब चाहता है लेता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दिए हुए पे उन लोग काफ़ी दिन और काफ़ी समय तक खुशहाल ज़िंदगी का मज़ा ले रहे थे। उसके बाद उनके साथ कुछ ऐसा होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फ़रिश्ते से फ़रमाता है, जाओ वो मेरे 3 बंदे, जो एक अंधा था, एक कोढ़ी था, एक गंजा था, उन तीनों का इम्तिहान लो और आज़माओ, देखो वो अब कैसे हैं। फ़रिश्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आवाज़ सुन के कहता है, जो हुक्म, अभी मैं जाता हूँ।
اور دیکھتا ہوں ان کے حال بدل گئے یا ان لوگ پہلے ہی جیسے رحم دل ہیں۔ فقیر اس کوڑھی کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے بھیا اللہ کے نام سے دے دو، میں بہت دن سے کچھ کھایا نہیں ہوں، میں بھوکا ہوں۔ کوڑھی کہتا ہے ارے ہٹو راستے سے، کیا تمہیں دکھ نہیں رہا میں ضروری کام سے جا رہا ہوں، مجھے آج اپنی گایوں کا سودا کرنا ہے، اگر میں گائے کا سودا نہیں کروں گا تو میرا بہت نقصان ہو جائے گا، چلو آگے جا کے مانگ لو، میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ فرشتہ کہتا ہے ارے بھائی تم وہی ہو نا جو پہلے تم کوڑھی تھے اور بہت ہی بدصورت دکھائی دیتے تھے، اللہ رب العزت نے تمہیں بہت عطا کیا، اب تم غریبوں کی مدد نہیں کرتے ہو، اللہ رب العزت نے تمہاری بیماری بھی صحیح کر دی، تمہاری بیماری ایسی تھی لوگ تمہارے پاس بیٹھنے سے کتراتے تھے، آج تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ تم غریبوں کے پاس کھڑے ہو جاؤ۔ کوڑھی کہتا ہے نہیں نہیں، یہ پیسے یہ دولت تو میرے باپ داداؤں کے زمانے سے ہے، اور میں تو بچپن سے ہی بہت خوبصورت ہوں اور میں ہمیشہ سے ایسا ہی ہوں، تمہیں کس نے کہا کہ میں غریب تھا، میں تو ہمیشہ سے ہی امیر ہوں۔ فرشتہ کہتا ہے اگر تم اپنے باتوں میں سچے ہو تو تم ہمیشہ ایسے ہی رہو گے، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو تم پھر سے پہلے جیسے ہو جاؤ گے۔ گنجا آدمی جب اپنے گھر کے باہر فقیر کو دیکھتا ہے تو فوراً باہر نکل کے آتا ہے اور کہتا ہے اے فقیر تم میرے گھر کے باہر کیوں کھڑے ہو، تمہیں پتہ نہیں یہاں غریبوں کا آنا منع ہے، چلو یہاں سے دور ہو جاؤ اور جاؤ ورنہ تمہارے بدن کی بدبو سے میرے پیڑ پودے سوکھ جائیں گے۔ فقیر اس آدمی سے کہتا ہے کیا تم پہلے غریب نہیں تھے، کیا تم پہلے گنجے نہیں تھے، بوڑھے نہیں تھے اور تمہاری شادی بھی نہیں ہوئی تھی، یہ سب تو تمہیں اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے اور تم اس کا شکر ادا کرو۔ گنجا آدمی فقیر سے کہتا ہے نہیں نہیں، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں ہمیشہ سے ہی ایسے ہی سندر اور خوبصورت ہوں، اور یہ جو تم دولت دیکھ رہے ہو یہ میرے باپ داداؤں کے زمانے سے ہے، جاؤ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ فرشتہ اس گنجے سے کہتا ہے اگر تم اپنی باتوں میں سچے ہوگے تو تم ہمیشہ ایسے ہی رہو گے، اگر تم جھوٹ بولو گے پھر تم پہلے جیسے ہو جاؤ گے، اتنا کہہ کے فرشتہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس جاتا ہے اور اندھے سے کہتا ہے میں مسافر ہوں اور غریب انسان ہوں، اگر تم میری مدد کر دو تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اندھا انسان کہتا ہے ارے بھائی تمہیں میری کیا مدد چاہیے، مجھے بتاؤ تو پہلے، تبھی تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ فرشتہ کہتا ہے اللہ نے تمہیں بہت دیا ہے، اگر تم مجھے اپنی بکریوں میں سے ایک بکری دے دو، اسے بیچ کے میں پیسے کماؤں گا اور اپنے گھر واپس چلا جاؤں گا تو تمہارا بڑا احسان ہوگا۔ اندھا آدمی فرشتے سے کہتا ہے ارے بھائی احسان کی کیا بات ہے، یہ سب تو مجھے اللہ نے عطا کیا ہے، پہلے میں اندھا تھا اور غریب تھا، اللہ نے مجھے آنکھیں دی اور بہت سارا دھن دولت دیا، تم جتنی چاہو اتنی بکریاں لے جاؤ، میں تمہیں منع نہیں کروں گا، اور جتنی چاہو چھوڑ جاؤ۔ فرشتہ اندھے آدمی سے کہتا ہے مبارک ہو، اللہ نے تم تینوں کو آزمایا تھا، گنجے اور کوڑھی تو اللہ کے امتحان میں فیل ہو گئے ہیں اور تم اللہ کے امتحان میں پاس ہو گئے ہو، اور تم ہمیشہ ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے، یعنی تم ہمیشہ امیر اور خوبصورت بنے رہو گے۔ دوستو کوڑھی اور گنجے کی حالت پھر پہلے جیسی ہو جاتی ہے اور وہ پہلے جیسے غریب بھی ہو جاتے ہیں اور ان کو پہلے جیسی بیماری بھی ہو جاتی ہے۔ اندھا آدمی خوشحال زندگی جیتا ہے اور اس کی خوبصورت بیوی ہوتی ہے
اور خوبصورت اس کے گھر میں نوکرانیاں ہوتی ہیں اور وہ ہمیشہ ایسے ہی زندگی جیے گا کیونکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہے۔ دوستو میں نے آپ لوگوں کے لیے بڑے ہی محنت سے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ نیچے بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔